أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह अल्लाह जल्ला जलालुहु। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम सर जी। जी नात सुनाइए। जी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे
لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ تو رحمان، تو رحیم، تو ستار، تو غفار، تو ذوالجلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن. یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر. تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، خوبصورت رشتے عطا فرمائے، صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی،
عبادت نصیب فرمائی، قرآن نصیب فرمایا۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، سوچیں، مدینے کی ایک صبح، ریت نرم، ہوا میں سادگی، دلوں میں انتظار، جمعے کا دن، پرانا وقت، مسجد بڑی سادہ، ستون کھجوروں کے بنے ہوئے، مگر دلوں میں نور کی لہریں۔ منبر پہ حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر، صحابہ اکرام صرف خطبہ نہیں سن رہے، وہ رحمت کو دیکھ رہے۔ عجیب سی کیفیت ہے، جب مجلس ختم ہوتی ہے، زبانوں پہ درود ہوتا ہے۔ یہ درود الفاظ نہیں، شکر ہے، عادت نہیں، محبت ہے۔ یہ رسم نہیں، نسبت ہے۔ اور اگر ہم غور کریں، جب ہم جمعہ کے لیے جاتے ہیں، آتے ہیں، تو کیا ہمارے درود میں بھی وہی تڑپ، وہی احساس ہوتا ہے؟ کیا یہ کیفیت ہمارے اندر بھی ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کیسے پیدا کی جائے؟ ہم اکثر سنتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور غور کریں تو یہ درود عرش پہ بھی جاری ہے، فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ اس نورانی سلسلے میں شامل ہو جائیں۔ اور جہاں اللہ، فرشتے، کائنات کا ہر ذرہ یہ پڑھ رہا ہو اور آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں تو کمال ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی کو جب ہم اپنے لیے احساس بنانا شروع کریں تو احساس کے لیے بھی ہمیں کسی نہ کسی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنا ہوتا ہے۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ کیفیت وہ طاری ہوتی ہے جب ہم کسی کے احسان مند ہوتے ہیں، اور یہ کم احسان کہ ہمیں ایمان کس کے ذریعے ملا، ہمیں قرآن کس کے ذریعے ملا، ہمیں یہ راستہ کس نے دکھایا، گناہ کے بعد معافی کا طریقہ کس نے بتایا۔ اور جب یہ ساری نسبتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں تو یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات ہیں۔ اور جب ان احسانات کو انسان اپنے اندر رکھتا ہے تو پھر درود پڑھنے میں ایک اور طرح کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر یہ احساس اندر رہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے احسان کو مانتے ہیں۔ یہ احساس درود کو زندہ کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ ایک عجیب سا تعلق بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک نسبت سے بڑھ کے انسان اس تعلق میں بندھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر درود کو وہ دل کے ساتھ جڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ پھر جیسے جیسے آپ پڑھتے جاتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو گویا عرض کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی اس نور کے ساتھ جوڑ دے۔ اور جیسے جیسے ہم
اس تعلق کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں تو پھر یہی تعلق ہمیں وہ محبت کے راستے دکھاتا ہے، وہ محبت کی یاد پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس محبت کو ہم اپنے اندر زندگی اور زندہ کرتے چلے جاتے ہیں، پھر ہمارے دل دھڑکتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، اور ان میں درود کی دھڑکن بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ نے ہم پہ بڑا کرم فرمایا، پھر جمعہ عطا فرمایا، پھر جمعے کے ساتھ درود کو جوڑا، پھر اس نسبت کو جوڑا، اس احساس کو جوڑا، اس تعلق کو جوڑا، اس دل کی صفائی کو جوڑا۔ پھر جیسے جیسے ہم اس نسبت کے ساتھ، اس درود کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں، پھر ہم اس کی آہستہ آہستہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے مختلف طرح کی ایکسرسائز کرتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی ہم آنکھیں بند کرتے ہیں، سبز گنبد کا تصور کرتے ہیں، کبھی ہم خود کو روضہ اقدس کے سامنے کھڑا محسوس کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ درود پیش کرتے ہیں۔ کبھی ہم کے اوپر کم کیفیت پیدا ہوتی ہے، کبھی ہمارے اوپر بہت زیادہ کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم یہ کوشش بار بار کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اس احساس کی، اس کیفیت کی، اس تعلق کی، اس نسبت کی ضرورت ہے جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دے۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جمعہ کے روز بہت زیادہ اور باقی دونوں میں بھی اکثر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود شریف کی صحیح سمجھ اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ ایک ملک ہے، اس کے صوبے ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں یہ ملک ہے، ہم یہ مانتے ہیں اس کی اتنی ریاستیں، صوبے ہیں، اسٹیٹ ہے۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اس صوبوں میں اتنے شہر ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہر شہر میں کتنے محلے ہیں، کتنی گلیاں ہیں، کتنے گھر ہیں، اور کیسے کیسے لوگ ہیں۔ اکثر لوگ یہ معلومات رکھتے ہیں، اگر یہ معلومات رکھتے ہیں کہ دنیا میں اتنے ملک ہیں، یہ تو اکثر لوگ نیٹ میں بھی پڑھ دیکھ لیتے ہیں، اور یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہر ملک میں اتنی اسٹیٹس ہیں۔ یعنی یہ تمام معلومات صحیح ہوتی ہیں۔ کون سا ملک غریب ہے، کون سا ملک امیر ہے، کون سا ملک اچھا ہے، کون سا ملک برا ہے، کون سا ملک کس کنڈیشن میں ہے، یہ بھی معلومات سچی ہوتی ہیں اور مل جاتی ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ان ممالک میں جا کے ان چیزوں کا صورتحال کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور کل یعنی ان کو یقین ہو جاتا ہے، جو انفارمیشن ہر چیزوں کو مسالوں کے ذریعے سمجھنا، سمجھانے سے مراد میرا یہی ہوتا ہے کہ ہم سب لوگ اور آپ لوگ جتنے بھی ہیں نا، کسی کے آگے جب کوئی بات کریں تو آپ کے پاس مسالے بیان کر کے سمجھانے کا صحیح طریقہ ہو، تاکہ سمجھ لگے دوسرے کو یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔
مسلمان اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتابوں پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کے نبیوں پہ ایمان رکھتا ہے، تقدیر پہ ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ مخلوقات ہیں، روز حشر پہ ایمان رکھتا ہے، جنت دوزخ پہ ایمان رکھتا ہے، جنتیوں والے اعمالوں پہ کہ ہر شہر میں کتنے گھر ہیں، بے شمار اعمال ہے نا، کہ جنتیوں والے اعمال میں اور جہنمی والے اعمال کون کون سے ہیں، یعنی نیکی والے اعمال اور برائی والے اعمال، یعنی ہر شہر میں بے شمار گھر ہے، کوئی صاف ستھرا گھر ہے، کوئی گندے گھر ہے، اور اللہ پہ ایمان رکھنا مسلمان کی نشانی ہے، ایمان والوں کی نشانی ہے۔ آپ سمجھیے، کھل کے بات سمجھ لگ گئی میں کیا بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ کوئی لوگ ہندو والے مذہب پہ ایمان رکھتا ہے، کوئی لوگ عیسائیت پہ ایمان رکھتے ہیں، کچھ لوگ یہودیت پہ ایمان رکھتے ہیں، کچھ سکھ لوگوں پہ ایمان رکھتے ہیں، قومیت پہ، کوئی پارسیوں پہ، اور بھی بے شمار قسم کی قومیں ہیں۔ اسی طرح کئی قسموں کے ممالک ہیں، ٹھیک ہے۔ سچا ایمان جو ہے اللہ پہ ایمان ہے، اس کے نبیوں پہ ایمان ہے، اس کی کتابوں پہ ایمان ہے۔ یقین، ایمان یقین کا مطلب ہے نا وسیم بھائی؟ جی 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 ہاں جی جی۔ اور اسی طرح ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں یہ ملک، اس ملک کے صوبے، اس ملک کے شہر، اس ملک کے محلے، اس ملک کے گھر، سڑکیں، دکانیں، لوگ، اچھے برے، یہ مثالیں ہیں۔ اللہ پہ ایمان رکھنا، اللہ کی کتابوں پہ ایمان رکھنا، اللہ کے نبیوں پہ ایمان رکھنا، روز حشر پہ ایمان رکھنا، جنت دوزخ پہ ایمان رکھنا، تقدیر پہ ایمان رکھنا، فرشتوں پہ ایمان رکھنا، نیک اچھے برے اعمالوں پہ ایمان رکھنا، پتہ ہو یہ اعمال برے یہ اعمال اچھے ہیں، یہ ان چیزوں کی وہ مثالیں ہیں۔ اور میں ہمیشہ جب بھی بیان کرتا ہوں الحمدللہ کوشش یہی کرتا ہوں کہ مثال بیان کر کے بتاؤں تاکہ آپ سب لوگوں کو آسانی سے ان چیزوں کو سمجھ لگے۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو سب پڑھو سمجھو نا، یہ غلط بات ہے۔ میں نے آپ سب کو ایک طریقہ بھی بتایا تھا قرآن پاک کس طرح پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، حافظ قرآن نہیں، لیکن میں مرشد کا حافظ، مجھے مرشد نے بتایا کہ اس طرح قرآن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا سے قرآن پڑھنا چاہیے، سمجھنا نہیں چاہیے ترجمے کے ساتھ، وہ غلط ہے۔ سوال میں دین سے سیکھو یا فلاں سیکھو، ہاں سیکھنا چاہیے، اگر سیکھنے کے بعد دماغ کی وہ سطح کھل جاتی ہیں، بیدار ہو جاتا ہے باطن، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے اور قرآن سمجھنے میں آسانی پہ ملتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انعام ہے۔ اس لیے میرے دوستوں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے ہی بیان کیا ہے زیادہ تر باتیں، بہت ساری چیزیں، مکھی کی مثال، کبھی کسی چیز کی خود کہتا ہے وہ کسی مثال کا محتاج نہیں، لیکن وہ جب چاہے کوئی بھی مثال بیان کر سکتا ہے۔ اس لیے میں دوستوں مثالوں کو سمجھو اور ان کو اپنے اندر جذب کرو اور ان کی گہرائی تک پہنچو، اور خود بھی ہم لوگ دنیا میں ایک دوسرے کو ٹچکا لگانے کے لیے مثالیں بنا دیتے ہیں، ایک لوگوں کو ہنسی مذاق اڑانے کے لیے جوکتیں بازی بنا لیتے ہیں، تو ہم کیوں نہ ان چیزوں کو چھوڑ کے قرآن پاک اور حدیث کو اس طرح پڑھیں کہ ان کے لیے اچھی اچھی مثالیں بیان رکھیں اپنے دماغ میں، تاکہ دوسروں کو بتائے تو لوگوں کے بھی ذہن میں وہ چیزیں داخل ہوں۔ حجت بازی اور جفت بازی اور شغل بازی کو چھوڑ کر ہم قرآن پاک کی اور حدیث کی طرف آئے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی رحمت نازل کرے۔ آمین آمین۔ جی السلام علیکم آدم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دعا کرائیے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔
وآله وأصحابه وبارك وسلم. آمين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. آمين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. آمين. اللهم ارزقنا حياة طيبة وعملا صالحا مقبولا وإيمانا كاملا ودعاء مستجابا ورزقا حسنا واسعا وعلما نافعا وفهما كاملا وعقلا سليما وشفاء من كل داء ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعينا باكيا وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.